Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں ٹیررزم کے اوپر لے کے جنگ جاری ہے. اس کے اندر اب پنجاب جو ہے وہ فوکل پوائنٹ بننے جا رہا ہے. یہ نہ صرف مولانا اظہر مسعود کی تحویل لینے کے حوالے سے بات ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہے جنوبی پنجاب میں جن کا متعلق کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو لاسٹ پنجاب میں پروونشل ایپیکس کمیٹی ہوئی، اس کے اندر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی، سی ایم پنجاب بھی بیٹھے اور کارپس کمانڈر بھی بیٹھے. اس کے اندر یہ ڈسکشن بڑی سیریسلی ہوئی کہ آپریشن سٹارٹ کرنا ہے. جہاں پہ ڈفرنس آیا ہے پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی حکومت پنجاب گورنمنٹ اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ ڈفرنس یہ ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپریشن کراچی کی طرح رینجرز لیڈ آپریشن ہونا چاہیے، کیونکہ پولیس کے پاس، پنجاب پولیس کے پاس اس وقت اتنی اکوپمنٹ اور وہ ٹریننگ نہیں ہے جو وہ ٹیررزم کو کمبیٹ کر سکے. جبکہ پنجاب پولیس جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے یا پنجاب کی گورنمنٹ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی پولیس نہ صرف ٹرینڈ ہے بلکہ جو ایلیٹ ٹریننگ فورس ہے، جو اینٹی ٹیررزم کے لیے فورس بنائی گئی ہے، وہ ویل اکوپڈ ہے اس کام کو کرنے کے لیے. ان کو صرف سپورٹ چاہیے ملٹری کی طرف سے اکوپمنٹ کی. یہ پنجاب گورنمنٹ کا موقع ہے، اس پہ آج ضرور بات کریں گے. لیکن آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میڈیا میں بھی اگنور ہوئی اور ہمیں اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. جب پٹھان کوٹ کا سانحہ ہوا تو بھارتی وزیر دفاع نے اوپن سرعام جارحانہ سٹیٹمنٹ دی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تکلیف پہنچانے والے بھی جلد درد محسوس کریں گے اور اس بار جگہ وقت کا تعین ہم کریں گے. منوہر پاریکر بھارتی وزیر داخلہ، یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ سٹیٹمنٹ کا آنا اور اس کے بعد وزیر دفاع کا یہ سٹیٹمنٹ، اس سٹیٹمنٹ کے بعد جلال آباد میں جو واقعہ ہوا ہم جانتے ہیں کل، جس میں پاکستانی جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، اور اس دھماکے کو سرین یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس دھمکی کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ جلال آباد میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس کنٹری کا زیادہ انفلوئنس ہے. اور پاکستان پہ تو یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ٹیررزم ڈھکے چھپے کر رہے ہیں یا کوئی اخلاقی امداد کر رہے ہیں. یہ تو بھارتی وزیر دفاع جو ہے کھلے عام اس نے دھمکی دی. دھمکی دینے کے بعد اسے جگہ اور وقت کے تعین کی بھی بات کی، چیلنج کیا اور اس کے بعد کر کے بھی دکھا دیا. افغانستان کے کر کے دکھایا. لیکن ہماری وزارت خارجہ کے اوپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پٹھان کوٹ کی طرح سے انڈیا والے ہم سے جواب طلبی کرتے؟ ہم نے بھارت کے وزیر دفاع سے پوچھا کہ جناب آپ سرین انٹرنیشنل لاء کی پاسداری کی وائلیشن کرتے ہوئے دھمکیاں دیتے ہیں دوسری کنٹری کو اور اس کے بعد دھماکہ بھی کر کے دکھاتے ہیں. ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ وزارت خارجہ کی طرف سے اس بیان کو لے کر نہیں آئی. علیم خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں اگلے پینلز کی طرف جاؤں، واٹس یور ٹیک؟ وزارت خارجہ کو یہاں کیا کرنا چاہیے تھا اتنی جارحانہ دھمکی بھارتی وزیر دفاع کی دینے کے بعد اور جلال آباد میں یہ واقعہ ہونے کے بعد، پاکستانی سفارتخانے کے بعد؟ کامران صاحب، اصل میں افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اور اس سے پہلے کہ وہاں پہ میرے خیال میں ان کی انویسٹیگیشن ٹیمیں پہنچیں، اس سے پہلے الزام پاکستان پہ لگ جاتا ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے انڈیا میں تو وہ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر آپ ساری کلپنگز چیک کر لیں کہ جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بامبے کا اٹیکس ہوئے تھے اور اس وقت بھی کوئی 45 منٹ کے بعد جو انڈین چینلز ہیں انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا. اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ آپ جو ان کی یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی تو کھلے عام انہوں نے دی ہے نا. اور انہوں نے میرے خیال میں وہ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے آرمی پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد ہوئی ہے، اور انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا جگہ کا تعین بھی ہم کریں گے، وقت کا تعین بھی ہم کریں گے. اور جو ہمارے پاس ڈیٹا انہوں نے دیا ہے جس کے بہت زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دم جس طرح متحرک ہوتی ہے اس طرح نظر آ رہی ہے، بڑی متحرک ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈیٹا شیئر کیا. ڈیٹا شیئرنگ میں 2 شاید انہوں نے موبائل نمبرز ہمیں ابھی تک جو میری اطلاع ہے 2 موبائل نمبرز ہمیں دیے تھے جو دونوں کے دونوں فیک ثابت ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی ٹینشن جو ہے وہ ایک دم ڈائیورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان پہ پریشر ڈالتے ہیں. اور جب یہ جلال آباد جیسا واقعہ ہوتا ہے، ہماری وزارت خارجہ جو ہے وہ اتنی نااہل ہے اور اس میں اتنی کمپیٹنس نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف جا کے یہ کہہ سکے کہ یہ آپ کا بیان ہے، یہ کس طرح سمجھ دیا گیا. پرویشا صاحبہ، واٹس یور ٹیک؟ بھارتی وزیر دفاع نے کھلے عام کہا سانحہ پٹھان کوٹ کے بعد ہمیں تکلیف پہنچانے والے جلد درد محسوس کریں گے. جلال آباد میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا پاکستانی سفارتخانے کے باہر. وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، پاکستانی وزارت خارجہ کو انڈیا کو لے کے؟ مجھے معلوم نہیں اس پہ اگر آپ صرف ایک بات پہ فوکس کریں تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیو یارک میں 3 ڈوزیئرز جو تھے وہ حکومت نے حوالے کیے انڈینز کے. مجھے اب ایز اے پاکستانی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس تمام ثبوتوں کے بدلے میں کیا کیا گیا جو آپ نے انڈیا کو دیے. یعنی آپ کے جو میجر کلیمز تھے کہ بلوچستان میں مداخلت ہے
اس کے بعد اگر آپ دیکھیے پچھلے کچھ ماہ پہلے کو کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک بڑا آئی اوپننگ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جس میں را کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بڑا واضح ذکر تھا، وہ ہے اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں آپ نے، آپ کی ایجنسیز نے، آپ کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے یا مداخلت ہے۔ اس تمام تناظر میں اگر آپ آج جو کچھ پچھلے پٹھان کوٹ کے بعد سے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں تو مجھے ایز اے پاکستانی رائزنگ ابو اینی پارٹی لائن ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اعتراف جرم کرنے میں بہت جلدی آگے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب تک انویسٹیگیٹنگ ٹیمز وہاں پہنچی نہیں ہیں، ابھی بہت انیشیل معاملہ ہے، ان کے اپنے فورسز کو کئی دن لگے اس کو کلیئر کرنے میں، تو اتنی جلدی کیوں دکھائی جا رہی ہے ٹو پلیز این ادر کنٹری؟ اور دوسرا یہ کہ یہ آج کا اگر آپ دیکھ لیں، آج پی آئی اے کے آفس پر کس طرح سے اٹیک ہوا ہے، جیسے آپ کے عملے کو زرد و کوب کیا گیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں ادھر کتنے آج تک ابھی تک ایز وی اسپیک ناؤ کیا اریسٹ ہوئیں؟ وہاں انہوں نے کتنی اپنی اس قسم کی آرگنائزیشنز کو جواب دہ کیا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو کتنا مورد الزام ٹھہرایا؟ اس وقت یہاں جو ہو رہا ہے وہ، جہاں تک ہم پیس ٹاکس کی بات ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک اچھا انیشیٹو ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ ون وے ہوتا ہے جس میں صرف میاں نواز شریف صاحب یا ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب شامل ہوتے ہیں، چاہے انڈین پرائم منسٹر یہاں آئیں یا اس کے بعد کوئی مشاورت ہو، اس میں کسی دیگر کوئی بھی جماعت پاکستان کی جو پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کی ان پٹ لینے کی کوئی نہ کوشش کی جاتی ہے نہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، اس پہ بات کر رہے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ نے جو ثبوت دیے انڈینز کو ان کے بدلے میں دانیال صاحب جواب دیں گے جی، شیئر کیا یا وہاں کیا اقدامات ہوئے؟ دانیال صاحب آپ سن رہے ہیں، پرویشہ صاحبہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور اس پہ بات آپ سے یہ پوچھی جا رہی ہے، علیم خان صاحب پی ٹی آئی کے آپ سے آنے سے پہلے انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ بھارتی وزیر دفاع تو کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچانے والے جلد درد محسوس کریں گے اور وہاں پہ اٹیک کریں گے، جگہ کا تعین ہم کریں گے۔ جلال آباد میں اس کے رد عمل کے طور پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا پاکستانی سفارت خانے کے باہر۔ ہم نے بھارت کی وزارت دفاع سے یا خارجہ سے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور فورن پالیسی ون وے فورن پالیسی ہے، بردرز ڈپلومیسی، پلویشہ صاحبہ نے کہا ہے، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی میرے خیال میں جو افغانستان میں اٹیک ہوئے وہ تو داعش نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا نیوز رپورٹس پہ۔ اور دوسرا میں اپنے بھائی علیم خان کی بات نہیں سن سکا، میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں، یہاں پر بائی ٹریفک بند تھی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹیررزم ایک گلوبل فنومنون ہے، یہ چاہے پیرس ہو، چاہے یو ایس ہو، چاہے برطانیہ ہو، فرانس ہو، یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو چینج آیا ہے ایٹماسفیرکس میں وہ یہ ہے کہ جہاں پر پہلے کسی بھی واقعے کے بعد پوری کی پوری انڈیا کی فورسز ہمارے بارڈر پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں، ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جہاں پر یہ گلوبل پرابلم ریکگنائز ہوا ہے، اور بجائے اس کے ایک تحقیقات کی بات ہو رہی ہے اور ایک صحیح جو تفتیش ہے، اور اس کے بیچ میں سے جو ایویڈنس کے اوپر جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ انڈیا میں کوئی ہو، اس وہاں پر بھی اس کے ایس پی کے اوپر مختلف انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، ان کے بھی چیزیں سیزڈ ہیں، ان کو بھی گرفتار۔ جو پی آئی اے کے آفس میں آج حملہ ہوا ہے دہلی میں، دانیال صاحب سے پروٹیسٹ کیا آپ کی گورنمنٹ نے انڈیا سے؟ میں اگر مکمل کر دوں جی، مجھے پی آئی اے کا ضرور، اور یقیناً شاید یہ پی آئی اے کا حملہ بھی آخری نہیں ہوگا، شاید یہ معاملہ چل نکلے گا۔ ہم نے پاکستان میں یہ سیکھا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتی کہ فلانی تاریخ کے بعد یہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ ہمارے بھی کراچی کے ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا ہے، ہمارے بھی جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا ہے، تو اس طرح سے ایسے عناصر ہیں۔ میرے خیال میں جو چیز میں نے خیز ہے کہ ماضی کے بجائے ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کی فضا بنی جا رہی ہے، نہ کہ ایک آمنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال ہے۔ اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مستقبل کے لیے ایک مثبت پالیسی نکل سکتی ہے۔ پروفیسر صاحبہ، ہیز دانیال صاحب آنسرڈ یور کوسچن اینڈ کوئریز؟ آگے چلیں پھر۔ دیکھیے، میں تو یہ امید کر سکتی ہوں، اینڈ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ جو اس قسم کی کوئی امن کی صورتحال بنے، لیکن برابری کی سطح پر ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یہاں میں نے آپ کو کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم اعتراف جرم کر چکے ہیں، اس سے پہلے کہ انویسٹیگیشنز ہوتی، اس سے پہلے کہ آپ کی ٹیم پہنچتی یا کوئی ایسے ثبوت آپ کو دیے جاتے، یا اگر دیے گئے ہیں اور آپ کو ان میں کوئی حقیقت لگتی ہے تو وہ پھر آپ کو
عوام سے اور پارلیمنٹ سے شیئر کرنا چاہیے. اگر یہ سب نہیں ہے تو اس سب کی ایبسنس میں اس قدر جلدی آگے جانا اور اس قدر تیزی سے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا, میں سمجھتی ہوں کامران صاحب اگر آپ موقع دیں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. اگر ان کی اپنی ایک سیکنڈ پالیسی آپ نے علیم صاحب کو ایڈ کرا, اگر جو رسپونڈ کر لیجیے گا. جی علیم صاحب بول دیں. دانیال صاحب نے چونکہ میری بات نہیں سنی تھی, میں اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری حکومت کوئی ایسا الزام ہم پہ لگتا ہے تو ہمیں ایک دم ایسے لگتا ہے کہ ہم پوری کے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہو گئی ہے, اور ہم ہر دفعہ جو ہے وہ جواب دینے کے لیے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ہم سے عدالت لگا کے سوال پوچھنے شروع کر دیتے ہیں. جب اس وقت جلال آباد کے اوپر ہوا, جب ہم نے اس کا دفتر پہ حملہ جب ہم نے پی آئی اے کا دیا, پی سی بی کے حکام پہ حملہ ہوا, ہم کیوں کٹہرے میں فوراً جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جو پلویشا صاحبہ نے پوچھا وہ بھی یہی کیا سوال تھا. کمزوری ہے حکومت ہمارا کی جو مسئلہ انڈیا کیا کے ہے؟ زبان نہیں ہم کھلتی کیوں ہے ایک دم بیک فٹ پہ جاتے ہیں, اور ہم کیوں اگریسو ہو کے ان سے سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ اب جب ہمارے دانیال صاحب کیا مجبوری ہے؟ جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا جی, تھوڑی سی آپ کی ناظرین کی یاد دہانی کے لیے, یہ جب پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایسا واقعہ سامنے آیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے جو ہماری ٹاپ انٹیلیجنس سروس ہے وہ جا کے وہاں جواب دہی دے, آپ اپنا ریکارڈ نکالیں آپ کو مل جائے گا. یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, میں نہ کوئی جلد بازی ہوئی ہے نہ ہی کہرے میں کھڑا ہے. انڈیا کی جانب سے کچھ ٹیلی فون کالز ٹریس ہوئی تھی, کچھ نمبرز ٹریس ہوئے تھے, اور ان کے حوالے سے کچھ کلوز ملے تھے جن کو ٹریس کرنے کے لیے کہا گیا تھا. وہ ثبوت پاکستان کو فراہم کیا گیا. جو کاروائی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے. جب وہ نتیجہ خیز ہوگی ضرور وہ منظر عام پہ آئے گی, لیکن اس کے بدلے جو ہے ایک تحقیقاتی سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے چل نکل ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک میجر ہسٹوریکل بریک تھرو ہے کہ اس معاملے کو سینگ اٹ فار واٹ اٹ از رادر دین کہ آپ پاکستان کو فوراً بلیم کریں. وہ پاکستان کو بلیم نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اگر کسی کو لگ رہا ہے مولانا صاحب کو تحویل میں لیا گیا, آپ کے خیال میں یہ مسئلے کا حل کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ مولانا مسعود اظہر کو جو لیا تحویل میں, جی آئی ایم سوری, مولانا مسعود اظہر کو جو تحویل میں لیا ہے حکومت نے, یہ اس سے مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ انڈیا کی جو آبجیکشنز ہیں میرے خیال میں ابھی قبل از وقت ہے یہ بھی کہنا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ درست ہے یا نہیں. میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ ابھی جب تحقیقات ہو رہی ہیں تو ان چیزوں کو سامنے منظر عام پہ آنے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آصف اسلام صاحب بات شروع ہوئی تھی کہ ابھی جو پروونشل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا پنجاب میں, تو اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ رینجرز آپریشن کریں جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ, جبکہ پروونشل حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پولیس اور ایلیٹ فورس اس قابل ہے کہ وہ آپریشن کر سکتے ہیں, صرف ان کو ملٹری سے ایکوپمنٹس کی سپورٹ چاہیے. حسنین صاحب آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے, کیا پنجاب میں وہ حالات ہیں جو کراچی والے پریویل کرتے ہیں کہ رینجرز آپریشن کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک عرصے سے آپ نے دیکھا کہ میڈیا نے بھی اس پر بڑی بات چیت کی اور کافی اینالسٹ جو تھے وہ آتے رہے, پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ جی پنجاب میں یہ ایکشن جو ہے وہ نظر آنا چاہیے اور آپریشن ہونا چاہیے. جب بڑی مشکل سے کچھ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اور کچھ واقعات جو ہے جس طرح سے ابھی موجودہ واقعات ہوئے, اس کے بعد جو ہے جب یہ فیصلہ ہوا تو ابھی اس پر بات چیت تھی کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا کہ جی اس کو رینجرز کو کرنا چاہیے تھا یا پولیس کو کرنا چاہیے تھا. ایک طرف جو ہے جب 12 یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا آپریشن لانچ کرے, ان کے پاس اتنے نہ یہ کیپیبلٹی ہے, نہ ٹریننگ ہے, نہ ویپنز ہیں, اور اس کی بنیاد پر کہا گیا کہ جی پیراملٹری فورس جو ہے وہ آپریشن کرے. پیراملٹری فورس جو کہ اس وقت سندھ میں بھی آپریشن کر رہی ہے, پیراملٹری فورس آپ سپورٹ کر رہے ہیں رینجرز آپریشن پنجاب میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بات صرف سپورٹ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ آپ جب اس قسم کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے اور پورا پاکستان اس وقت کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو جو ہے وہ صدرن پنجاب سمیت بلکہ آپ سینٹرل پنجاب میں بھی جو ہے بیشتر جگہوں پہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس کو آپریشن کی ضرورت ہے, تو اب آپ اس قسم کا ڈسپیوٹ کریٹ کر کے جو ہے وہ دہشت گردوں کو موقع دے رہے ہیں دہشت گردی کے شعبے میں یونیورسٹیوں سے جی یقینی طور پر
بالکل بالکل پڑھے لکھے لوگ اور دیگر لوگ آپ کو اس وقت ایک اتنے بڑے صوبے میں جہاں پر ایک بہت بڑی فورس چاہیے, جہاں بہت بڑا انٹیلیجنس کا اپنا ایک رول اس کو پلے کرنا ہے, تو وہ آپ کو کوئی پولیس میں نظر آتی ہے. اور پنجاب پولیس, جب آپ سندھ پولیس کی کامران سندھ پولیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جو سندھ پولیٹیسائز نظر آتی ہے, بار بار آپ ذکر کرتے ہیں, تو پنجاب پولیس بھی تو پولیٹیسائز ہے. پنجاب پولیس کے کون سے ایسے واقعات ہیں جس کو انہوں نے ٹریس کیا اور جس پہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا ہو کہ یقینی طور پر جتنے واقعات ہوئے ہیں, ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں جی آئی ٹی بنا کر جو ہے وہ ملزمان کو نکال دیا گیا, جو دیگر واقعات فیصلہ آباد کے ہوئے, دیگر واقعات ہو رہے ہیں, تو اس میں تو یہی صورتحال ہے کہ پنجاب پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے بیک فٹ پہ کر دیا جاتا ہے, جی آئی ٹی بنائی جاتی ہے, کلیئر کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو صورتحال واضح ہے کہ جتنے بھی جو بڑے جو ہے وہ بٹ اور مولا جٹ نظر آ رہے ہیں جو پنجاب پولیس میں جو اس وقت میڈیا کے اوپر ماڈل ٹاؤن واقع میں ہیں یا دیگر میں ہیں, تو وہ تو سارا ریکارڈ پر ہے, یہ میڈیا دکھا رہا ہے, ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کا پوائنٹ آگے چیز واضح کر رہی ہے کہ آپ کو نیوٹرل فورس جو ہے, آپ کو ایک نیوٹرل فورس چلے. اچھا جی, آپ نے بھی کہہ دیا رینجرز نیوٹرل فورس ہے. اب میں یہ اچھا ہو گیا, آصف صاحب لگ گیا تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ رینجرز نیوٹرل فورس ہے. علیم خان صاحب, آپ تو لاہور کے رہنے والے ہیں, اس سے پہلے میں آگے جاؤں, یہ بتا دیجئے کہ جب پنجاب کے سی ایم نے یہ کہا ہے لاسٹ پروونشل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہماری پولیس اس قابل ہے, ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ایلیٹ فورس بھی ہے, تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہماری پولیس اس قابل ہے پنجاب کی جو کراچی کے معاملات سے برخلاف اور وہ ٹیررزم کو خود لانچ کر سکتی ہے, آپریشن رینجر کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں کامران بھائی, بات یہ ہے کہ جو سمپل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب سندھ میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ رینجرز جو ہے یہ ذمہ داری اٹھائے, تو ہم اس لیے تو نہیں کہتے کہ سندھ کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کم محب وطن ہیں یا ان کے اندر پاکستانیت کم ہے, وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے, وہ بھی اتنا ہی محب وطن ہے. اصل بات تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کس کے پاس یہ کیپیسٹی بہتر ہے اس کام کو ہینڈل کرنے کے لیے. یہ کسی سیاست کی بات نہیں میں کہہ رہا. اگر یہ کام آپریشن سندھ میں ہو رہا ہے تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہاں کی جو پولیس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے یا نہ یہ پرسنٹیج کے اوپر ہے, ان سے بہتر ہے, اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان سے بہتر کیپیسٹی ہے ہماری رینجرز کی یہ معاملے کو ٹیکل کرنے کی. اور اگر پنجاب میں یہ حالات بہت اچھے ہوتے اور پنجاب میں یہ ایسا کام نہ ہو رہا تو جنوبی پنجاب کی آج شکایات آ رہی ہیں اور ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ سینٹرل پنجاب تک آ رہی ہیں, نہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس اور پولیس ہماری پنجاب کی اس قابل نہیں. ہم ڈیفرینشیٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پولیس اس قابل نہیں لیکن پنجاب کی پولیس اس قابل ہے. میں پنجاب کی پولیس پہ تو اب کیا کہوں, پنجاب کی پولیس کے کارنامے تو ہم سب نے دیکھے ہی ہوئے ہیں. ابھی میرے بھائی نے 2 کا ذکر کیا, ایک فیصل آباد کا اور ایک ماڈل ٹاؤن کا. اس کے علاوہ جو کچھ آج تک ہوا ہے, ایک کل کا واقعہ جو نابینا کو جس طریقے سے مارا گیا ہے, وہ آپ کی چینل نے بھی دکھایا ہے اس کو, کس طریقے سے پنجاب پولیس کو پولیٹیسائز کر کے اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ کہیں تو آپ کو لگتا ہے رینجرز کا آپریشن ہونا چاہیے پنجاب میں اور اس کے لیے سچویشن تیار ہے, پولیس کا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت رینجرز کے پاس یہ کیپیسٹی کسی بھی پولیس سے, پنجاب پولیس سے اور کے پی کے پولیس سے. دانا صاحب میں چاہوں گا آپ اینڈ میں رسپونڈ کر دیں, آخری پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا پلویشا صاحبہ, پلویشا صاحبہ کیوں اعتراض کریں ہم پنجاب پولیس کی کیپیبلٹیز کے اوپر, کیونکہ ہر صوبے کی فورس کی اپنی کیپیبلٹی ہے. ہو سکتا ہے سندھ یا کراچی کی پولیس جو تھی وہ اتنی کیپیبل نہیں تھی, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لاہور یا پنجاب کی پولیس بھی اتنی کیپیبل نہ ہو, تو رینجرز کو کیوں بلایا جائے پنجاب میں؟ واٹس یور ٹیک؟ اب سندھ پولیس کی کارکردگی کو اگر چھوڑ دیں تو رینجرز کی کارکردگی پر تو آپ متفق ہیں کہ وہ سندھ میں اچھا کام کر رہے ہیں, یا وہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں جو کہ ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے, اگر وہ وہاں اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر انہیں پنجاب میں اچھا کام کرنے سے کیوں روکا جائے؟ اور اگر وہ وہاں اچھے نتائج دے رہے ہیں تو وہی اچھے نتائج جو ہیں وہ پنجاب کی عوام ان سے مستفید کیوں نہ ہو؟ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں اور اس قسم کی نرسریز ہیں جہاں سے یہ ٹیررزم جو ہے یہ پھوٹ رہی ہے. لہٰذا یا تو آپ یہ کہیں کہ رینجرز کی کارکردگی سندھ میں آپ کو اس پہ اعتراضات ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو پھر ان کو پنجاب میں بھی کام کرنے دیا جائے, کیونکہ اکراس دا بورڈ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ صوبوں کی بنیاد پر اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور پولیس فورس چاروں صوبوں کی بہت قربانیاں بھی دے چکی ہے. ایک بات بتائیے, آپ کے آرگومنٹ کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں, وہاں حلال ہے یہاں حرام ہے. بلوچستان میں ایف سی کام کر رہی ہے,
تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ بلوچستان میں ایف سی کوئی کام کر رہی ہے, دوسرے صوبوں میں ایف سی کام کرے. ہر جگہ کی اپنی کیپیبلٹی اور پوٹینشیل ہو سکتا ہے. پنجاب کی ایلیٹ فورس جو ہے بلوچستان میں پولیس تو کام نہیں کر رہی نا جی, بلوچستان میں پولیس تو کام نہیں کر رہی, وہاں بھی ایک پیراملٹری فورس کام کر رہی ہے. نہیں, وہاں بھی ایک پیراملٹری فورس کام کر رہی ہے, اور بلوچستان کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کو آپ دیگر تمام صوبوں سے اس طریقے سے جوڑ نہیں سکتے, لیکن وہاں بھی پولیس جو ہے وہ وہاں کام نہیں کر رہی, وہاں بھی آپ کی ایک فورس کام کر رہی ہے. اور یہاں بھی اگر سندھ میں آپ کو اچھے نتائج اس سے پہلے میں دانیال صاحب کے پاس جاؤں, پلوشہ صاحبہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے آج شو میں, کہ آپ کو لگتا ہے رینج اچھے کام کری؟ اب تک تو آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ آپ کے حساب سے کام نہیں کر رہی تھی صحیح, تو اب آپ کی پوزیشن پنجاب کے آرگومنٹ کے لیے صرف یہ بنی ہے یا آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں, حکومت پاکستان فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ رینجرز اچھے نتائج دے رہے ہیں, تو وہ اچھے نتائج پنجاب کی عوام کو بھی ملنے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, میری بھی یہی رائے ہے کہ اگر رینجرز آپ کو وہاں اچھا دے رہی تو بالکل یہی رینجرز کو پنجاب میں اچھا دے رہی ہے سندھ میں. ویسے آپ کے نزدیک آپ بھی تو کوئی رائے رکھتی ہوں گی نا؟ دیکھیے, اس میں نہیں, میری رائے یہ ہے کہ بالکل جہاں ٹیررزم کو نیب کیا جا رہا ہے اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اس میں ان کی کارکردگی پہ, ان کی ایفیشنسی پہ, ان کی بہادری پہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ پھر یہ جو اس کے فوائد ہیں پنجاب تک بھی جانے چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب, آپ یہ کہہ رہی ہیں کراچی کے اندر رینجرز آپریشن کے فوائد ہوئے, یہ آپ کی آج آفیشیل پوزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی دانیال صاحب, اب تو دیکھیں بالکل ہوئے ہوں گے, کیوں نہیں ہوئے ہوں گے, یہ پلوشہ صاحبہ آپ سے میں I'm not the interior minister of Sindh جی, میرے پاس کوئی statistics اس وقت سامنے نہیں. میری پوزیشن یہی ہے کہ اچھے نتائج بھی آئے ہوں گے. پلوشہ صاحبہ you are suggesting پنجاب مجھے بولنے دینا, میں آپ سے سوال آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, نہیں کہنے والی جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں تک ٹیررزم نیب ہو رہا ہے بالکل اچھے نتائج آئے ہوں گے, لیکن میں انٹیریئر منسٹر نہیں ہوں سندھ کی, میرے پاس if you are going to that extent to suggest Punjab government کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ اپنے صوبے کے متعلق I am not suggesting, میں یہ کہہ رہی ہوں ٹیررزم کے خلاف اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے, اس میں سجیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, بالکل سجیشن کے بغیر ہی ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی وہ یہ ہے کہ جو ٹیررزم کے خلاف ہے وہ تو ان کا کردار اچھا ہے, جو کام انہوں نے احتساب والا شروع کیا وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دونوں کام کر رہے ہیں وہی بہت ریمارکیبل ہے, اور وہ کام صرف وہیں نہیں ہونے چاہیے, وہ پورے ملک میں ہونے چاہیے. اور جس گورنمنٹ کو میں اسی میں ادھر بھی احتساب جو ہے وہ صرف سندھ میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کے پی کے میں بھی ہونا چاہیے اور پنجاب میں بھی ہونا چاہیے. دانیال صاحب, پورا پینل میں نے سب سے پوچھ لیا ہر لحاظ سے, پورا پینل یک زبان ہے کہ پنجاب میں رینجرز کا آپریشن ہونا چاہیے. واٹس یور ٹیک؟ پتہ نہیں جی, اپنا میں اب کیسے آپ کو سمجھاؤں, خدا را میری آرام سے بات سن لیں, شاید میں آپ کے ناظرین کو اور آپ کے پینلسٹ کو تھوڑا سا انلائٹن کر دوں. ضرور. انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے. رینجرز کو پیراملٹری فورسز کو ایکشن میں لانے کے لیے دو طریقہ کار ہیں. ایک اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے جہاں پر ان ایڈ آف سول پاور واضح طور پر لکھا ہوا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ پوپا ایکٹ ہے, پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ, جہاں پر ان ایڈ آف سول پاور نہیں, اس لا بائی آپریشن آف لا ان کو اختیار دیا گیا ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپریشن پنجاب میں ہو رہا ہے, اور شاید پنجاب میں سب سے زیادہ آپریشن ہو رہا ہے. میرے پاس فگرز ہیں 24 دسمبر ٹو 28 دسمبر کی جو نیشنل ایکشن پلان کی انٹیریئر منسٹر کی فگرز ہیں. یہاں پر پنجاب میں جو لوگ پکٹ اپ کیے ہیں وہ 119,000 ہیں, یعنی 1,19,000, جبکہ باقی سارے کل ملا کے بھی اتنی بنتے تینوں صوبوں کے. اس میں لاؤڈ سپیکر ہے, ہارڈ کور ایکٹیوسٹ اریسٹڈ ہے, ٹیررسٹ اریسٹڈ, ٹیررسٹ کلڈ ہے, لاؤڈ سپیکر کیسز ہیں, ہیٹ سپیچ مٹیریل ہے, افغان ریفیوجیز ہے, حوالہ ہنڈی, سسپیشس ٹرانزیکشن, اینٹی منی لانڈرنگ, یہ ساری اکاؤنٹس فروزن, یہ چیزیں ہو رہی ہیں پنجاب میں. خدا را آپ یہ امپریشن نہ دے کہ پنجاب کو منوان چھوڑا ہو, یہ انٹرنیشنلی بھی میسج غلط جائے گا. اور اسی طرح سے کے پی میں بھی ایپیکس کمیٹی ہے, وہاں پر میں بریک لے لوں, آپ کی یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے, آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھیں جب آپ کو ناظرین, دیکھیں آپ کے ناظرین کو ایک بات واضح کرنے چاہتا ہوں, تو پھر آپ کہتے ہیں بریک پہ جا رہے ہیں. آپ 2 منٹ بریک ٹھہر جائیں, میرا جملہ مکمل ہو لیں. چلیں آپ کر لیں گے, اب غصے نہ ہوا کریں, آپ کر لیں. چلیں
میں غصے بالکل نہیں ہوں جی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار ڈھول بجایا جا رہا ہے, راگ الاپا جا رہا ہے کہ جی پنجاب پنجاب پنجاب. خدا را سمجھ تو لو, یہ ڈسکس ہوا ہے آپ اوپیک پڑھ لیں, آپ کا کیا بات خیال کر رہے ہے؟ ہیں آپ سے بھائی. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہا آج چھپا ہوا ہے, میں آپ کوئی ڈینائل نہیں ہے آپ کی طرف. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, پلیز آپ انڈرسٹینڈ کریں, آپ جو کمپیریزن کر رہے ہیں سندھ کی اور پنجاب کی, یہ غلط ہے. رینجرز پچھلے 30 سال سے سندھ میں اکوپمنٹ اور لاجسٹکس کی بات کر رہا ہوں. میری آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ویل اکوپڈ نہیں ہے I ہماری can't پولیس compete پنجاب with you, Kamran Saab. If you allow me to, چلے سر if you allow me to finish a کمپلیٹ sentence, maybe you can understand. What I'm trying, میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کی جو ویکنسز پولیس کی وہ آج کی نہیں ہے, یہ پہلا آپریشن نہیں ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے. یہ برملا ہوتے رہے اور یہی رینجرز کرتی رہی, ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کی ہیں, اور صرف کراچی کی حد تک نہیں, انٹیریئر سندھ میں ڈکیٹوں کے خلاف کی ہے, حیدرآباد میں کی ہے, جگہ جگہ کی ہے. تو آپ پلیز, یہ ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے, تو اس طرح سے یہ کہہ دینا کہ جناب 1+1=2 اتنا سادہ نہیں ہے. اب اس پہ بات کرتے ہیں نا بریک کے بعد. آصف اسرائیل صاحب, الوشا خان صاحبہ, آپ دونوں کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کی حکومت کی حرکتیں تھیں پچھلے 7-8 سال, جو کراچی کو یہ دن دیکھنے پڑے کہ وہاں پہ ہر چیز تباہ ہے, اور لاہور پنجاب اس کے مقابلے میں سٹیبل ہے, اس لیے ایپل اورنج کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اسی پہ بات کروں گا واپس آ کر. پنجاب میں رینجر آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بحث پروونشل ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چل پڑی ہے. یہ پوری خبر چھپی ہے ہر اخبار میں, اور ڈینائل کوئی نہیں آیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. آصف اسلام صاحب, ویسے دانیال صاحب کی اکثر باتوں سے تو ڈس ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے, اگر میری آپ رائے لیں, لیکن ان کی اس بات سے ایگری کرنا پڑے گا کہ جو حالات کراچی کے تھے وہ لاہور کے یا پنجاب کے نہیں ہیں, اور کراچی کے حالات تباہ و برباد کرنے میں آپ کا بھی مبینہ طور پر اتنا ہی رول ہے جتنا کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا. ان سے ہی پوچھوں گا, لیکن پہلے تو آپ سے پوچھ لیتے ہیں, جو آپ کے دور حکومت کے اندر ورس ٹارگٹ کلنگ ہوئی لسانیت کی بنیاد پر, جس طرح بھتا مافیا نے راج کیا آپ کے دور حکومت میں, تو کراچی کو یار آپ کس طرح کوارٹر کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں لاہور کے ساتھ؟ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے حکومت. جی کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ کراچی کے حوالے سے 7 سال تک, پہلی بات ہے MQM کبھی بھی جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتی تھی. ویسے آپ زیادہ ٹائم پہ رہے, مشرف صاحب کو میں نے ایڈ نہیں کیا ٹائم کرتے رہے. دوسری مشرف صاحب کے ٹائم میں جس وقت ہم رہے, اس وقت کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اس وقت دہشت گردی کی پوزیشن کیا تھی اور ان 7 سالوں میں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی سندھ کے حوالے سے, تو سندھ میں تو جو صورتحال ہے وہ مطلب آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی مطلب دہشت گردی ہو رہی ہے, آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, آج بھی واقعات ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ کہا جائے ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ ہی کی لیگیسی ہے نا آصف اسلام صاحب, آپ ہی کی لیگیسی ہے. اگر بے اختیار بیٹھے ہوئے تھے تو ریزائن کر دیتے. آئیے تانے تو سننے پڑتے رہے جو. ہاں جی کامران, ہم نے تو کتنی دفعہ ریزائن کیا, حکومت سے باہر آئے. آپ کو آپ نے ٹیررزم پہ کبھی ریزائن نہیں کیا, آپ نے ریزائن کیا الطاف حسین صاحب کی سپیچز بند ہونے پہ, آپ نے ریزائن کیا NRO کے اوپر. آپ نے کبھی اس بات پہ ریزائن نہیں کیا کہ ہم پیپلز پارٹی حکومت ناکام ہوئی ہے, لوگوں کے جان و مال تحفظ میں. جی نہیں, آپ کو یاد ہے ہم نے ان مسائل پر جو سندھ میں, جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ تھے, اس کے حوالے سے ہم نے کیا ہے. پیٹرول کے جب پیٹرول کی بات نہیں کر رہا, انسانی خون کی بات کر رہا, اس پہ آپ نے نہیں کیا. بے روزگاری پہ ہم نے کیا, آپ نے NRO پہ کیا, پیٹرول پہ کیا, الطاف حسین صاحب کی تقریر پہ کیا لاسٹ ٹائم. نہیں ایسا نہیں ہے, پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے غلط پروف کر دیں, میں بھی اپولوجائز کر لوں گا. آپ پہ الزامات لگا رہا ہوں, یہ فیکٹس ہیں, یہ الزام نہیں ہے. جی یہ فیکٹس ہے سر, الزام نہیں ہے. بھلا الزام سر, فیکٹ آپ کے دور میں تباہ ہوا ہے کراچی سر, کوئی کمپیریزن ہی نہیں لاہور کے ساتھ یا کسی بھی پشاور. آپ کے دور اقتدار میں تباہ ہوا ہے. تباہ ہونا یہ دو مختلف. کامران, تاجر مر رہے تھے, میڈیا والوں کہتے ہیں آگے ہماری سنو, گولیاں آ رہی ہیں, بھتا آ رہا ہے, بزنس نہیں کر سکتے. اچھا اس کو کامران, اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ, تو مجھے بتائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ٹرائبل ایریا میں, جنوبی علاقوں میں جب آپریشن جو ہے وہ ہو رہا تھا اور سب ڈیمانڈز کر رہے تھے کہ شمالی علاقہ جات میں آپریشن کیا جائے, تو کیا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپریشن کرنا چاہتی تھی؟ جب آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر
جس وقت وہ بریگیڈیئرز اور چند لوگوں کے واقعات ہوئے اور فوج نے از خود وہاں پر جو ہے آپریشن لانچ کر دیا، تو پھر مسلم لیگ نون کو بھی اسی طرح کہنا پڑا، جس طرح آج پنجاب کی جس طرح آج پنجاب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے کہ نہیں جی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو آپ دیکھیں حافظ حسین احمد سے لے کے مولانا لدھیانوی سے لے کے مولانا مسعود اظہر سے لے کر جیش محمد، جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، لشکر اسلام، کون سے ایسے ہیڈ آفیسز ہیں جو وہاں نہیں ہیں؟ کون سے جو کہ وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ مسلم لیگ فرق صرف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ میں صرف مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں فرق صرف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں چاہتی کہ پنجاب میں آپریشن ہو، اس لیے کہ ان کا کولیبریشن ہے، یہ مل کر الیکشن لڑتے رہے، جنرل الیکشن میں بھی، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک طرف جہاں ڈسکا سے، لاہور سے، دیگر علاقوں سے جیش محمد اور دیگر لوگ پکڑے جا رہے ہیں، وہاں سے خود جو ہے آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ وہاں پہ جو ہے وہ سیریا اور دیگر علاقوں میں گئے لڑنے کے لیے، اور ساری چیزیں ریکارڈ وزیر تو خود ملوث ہے. آصف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے وزیر قانون تو خود ملوث ہے، مدرسوں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے. میں پوچھتا ہوں سے آصف بھائی، جی دانیال صاحب، میں دانیال صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جی دانیال صاحب رسپونڈ کر دیں. جی مجھے تو یہ معلوم ہے جی، آصف حسنین صاحب پتہ نہیں ان کی اپنی فیکٹس ہوں گے، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردوں نے پنجاب کا ہوم منسٹر قتل کیا تھا اس کے اپنے گھر میں، اور وہ چند دن بعد تھا کہ ایک بڑے مشہور ٹیررسٹ جو ہیں ملک اسحاق کے نام سے، جن کے اوپر درجنوں الزامات تھے، کیسز تھے، مرڈر سے اعتراف کرتے تھے، اور اس وقت تک جو ہے وہ کھلے عام پھرتے تھے. مجھے تو اس وزیر کا پتہ ہے، یہ پتہ نہیں کس وزیر کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جی، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے آپ کے شو میں جو میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے علیم خان صاحب، میں نے اکتوبر کی 17 تاریخ 2015 کو معید پیرزادہ آپ ہی کے چینل پہ عمران خان صاحب کا 1-on-1 انٹرویو سنا. اس سے پہلے میں نے مئی 20 کو 2015 مہر عباسی ڈان ٹی وی پہ 1-on-1 ان کا انٹرویو سنا، اور اس کے پہلے جو ہے باہر جا کے ملک سے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ پاکستان میں جو اینٹی ٹیررزم آپریشنز ہیں اگر حقیقی معنوں میں یہ کر رہے ہیں تو اس کا حل ملٹری اور رینجرز نہیں ہے. بار بار انہوں نے کہا ہے. تو علیم خان صاحب کیا اپنے پارٹی کا ویو دے رہے ہیں یا ڈس ایگری کر رہے ہیں اپنے چیئرمین سے، یا پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں؟ پوائنٹ لے لیتے ہیں جی آپ کے عمران خان صاحب تو کرتے رہے. میں نے تو ایک بالکل سمپل بات کی ہے دانیال صاحب. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے لیے جب یہ کہتے ہیں کہ سندھ اس سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں ہماری جو رینجرز ہیں اس کا کردار بہت اچھا ہے اور وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے. اگر یہ کام بہت اچھا کر رہی ہے تو اس کو پنجاب میں لانے میں تو کہا کے پی کے میں بھی لے کے آپ اس کو کیوں پرسنل لے لیتے ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ ایک منٹ آپ میرے پروگرام سے عمران خان صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر رینجرز کے پی میں آپریشن کرنے کے لیے آنا چاہے تو ہم تیار ہیں. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، آن ریکارڈ ہے. ویسے بھی خیر مجھے انٹرویو کے علاوہ بھی ہر جگہ انہوں نے یہ بات کی. دانیال صاحب دیکھیں میرا تعلق لاہور سے ہے، میں بھی پنجابی ہوں تو میں پنجاب کے خلاف تو بات نہیں کر سکتا نا. میں تو آپ کو ایک بات ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو پرسنل نہ لے لیا کریں کہ شاید پنجاب کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ اوور بورڈ ہونی چاہیے، سب کے لیے ہونی چاہیے. پرسنلی لے رہا، میں صرف کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں جی. میں سوال پوچھ رہا ہوں، اور جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں رینجرز کا حوالہ انہوں نے دیا تھا احتساب کے حوالے سے، آپ کائنڈلی ریکارڈ چیک کر لیں، اور اس میں جو ہر چیز سے کہا تھا بات تھی وہ ساری انہوں نے کہا آپ چاہے احتساب کریں آپ چاہے آپریشن کریں. نہیں ایک منٹ لیے او بابا بات تو سن لیں، بات تو سن لیں. آپ ہی کے سن رہے ہیں بھائی، میں تو بتا رہا ہوں ساتھ یہ بھی ہوا ہے جی. ہاں جی میں نے آپ کو 2 ریفرنسز دیے، ڈیٹس دیے، ٹائمز دیے. جی میں بھی آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، میں بھی آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. دانیال صاحب عمران خان صاحب نے ٹائم بڑا کم ہے، میں بھی انٹرویو کلپ چلایا تھا. اس ریفرنس کی کلیریفیکیشن میں نے آپ کو دی ہے جی. آپ کائنڈلی یہ لائیں، علیم خان صاحب دوبارہ کل آ جائیں، یہ کلیریفائی کر دیں کہ آپ اب یہ علیم خان صاحب کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ کر لیں گے ڈیسائیڈ. لیکن میں اگر میں منڈے کو کر لینا، منڈے کو کر لینا، یہ بات کی طرح تک پہنچے نا. ساری بات ہے کیا اگر ہمارے پاس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہونی چاہیے. کائنڈلی آپ اپنا ایک موقف رکھیں اور یو ٹرنز نہ ماریں. میں نے تو دانیال صاحب آپ سے صرف ایک گزارش کی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہماری رینجرز کی کیپیسٹی، ہماری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈیل کرنے کے لیے
पुलिस से बेहतर है। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, मैं तो पंजाब पुलिस की, सिंध पुलिस की, केपी के पुलिस की बात नहीं कर रहा। वो तो हमारी जो हमारी रेंजर्स है, ये भी तो पाकिस्तान की रेंजर्स है। अगर उनकी कैपेसिटी ज्यादा है तो भाई उनको पंजाब में लाने में या केपी में लाने में क्या हर्ज है? मुझे जरा ये बता दें, आप इसको क्यों पंजाब या सिंध या केपी का मसला समझ रहे हैं? मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भाई। मैं आपसे यही जी मैं भी पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और मैं आपके जमात की मौकफ की बात कर रहा हूं, क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं। पलवैया साहब के पास जाते हैं, ठीक है सर, इसमें प्रोग्राम कर लेंगे, निकाल लेंगे सारी स्टेटमेंट उनकी, और आप रेफरेंस चेक कर लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, चेक कर लें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे एतराज है या लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू पे? वो कह रहे हैं आप लीडरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड करना है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कौम को पॉइंट स्कोरिंग के लिए गुमराह कर रहे हैं। आप केस की जगह पे एक बात करते हैं, ये मेरी सारी बात में से आपको बस इतनी बात समझ आई है? अच्छा पलवैया साहिबा, कराची मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको अलग-अलग चाबी लगती है। चलिए जी, मैं ब्रेक के बाद फौरी तौर पे पलवैया साहब आपके पास आऊंगा। थोड़ा अनफेयर हो गया, आपसे इस पार्ट में बात नहीं कर सके, लेकिन जब ब्रेक से वापस आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। ब्रेक में ये बात हो रही है कि पंजाब के हालात वो नहीं है जो कराची के हालात है, रेंजर ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पलवैया साहिबा, जिस वक्त कराची जल रहा था, लोग कहते हैं बांसुरियां बज रही थी, वो हालात पंजाब के नहीं। यहाँ के वजीर आला चौकस थे, अभी भी चौकस है, और ऑपरेशंस के क्वांटिटी उन्होंने गिनवा दिए दानियाल साहब ने। कोई कंपैरिजन नहीं है कराची का और पंजाब का जनाब। देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि किस सूबे का वजीर आला चंद माह पहले, किस सूबे का जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो चंद माह पहले मलबे तले कई घंटे दबे रहे और चिल्ला चिल्ला के वो शख्स मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उन्हें किस तरह वहाँ निशाना बनाया गया। गोजरे का वाकया कहाँ हुआ, GHQ का वाकया किस सूबे में हुआ, चर्च अटैक्स कहाँ हुए, अकलियतों पे बेहिसाब, चाहे वो कादियानी हो या वो क्रिश्चियंस हो, लेकिन किसी एक वाकये में मुझे या तो आप ये कह दें और डिक्लेयर कर दें। नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने देना जी, काम कर नहीं। हाँ, वाकई पंजाब चंद मिनट पहले आप ही का चैनल दिखा रहा था, चंद मिनट पहले आप ही का चैनल दिखा रहा था कि किस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में और ये तशद्दुद के वाकयात से लोगों को मारने में पंजाब पुलिस आगे। मैं किसी पुलिस मेरी अगर आप बात कंप्लीट होने दें, रेंजर्स पे फोकस करें ना। हर सूबे की अपनी पैरामिलिट्री फोर्स है जो FC है KP के में और बलूचिस्तान में, और उनका बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैंडेट है जो रेंजर्स का है पंजाब और सिंध में, लिहाजा इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां सम्राट महसूस हो रहे हैं तो आप यहाँ क्यों रोकते हैं? यहाँ ये हालात है कि किसी मामले में भी शामिल होने देना नहीं चाहते। मैं सिर्फ चाइना जाए तो याद दहानी के लिए सुन ले, सुनता वक्त एक मिनट। दानियाल साहब, मैं सिर्फ आपसे एक मिनट लगेगा आपको। मुझे ये लगता है कि पार्लियामेंट से बाहर हो जाए और या फिर ड्रामा बन जाए। ठीक है, या अगर ये वो कहते हैं दानियाल साहब, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, आपको मैंने जो गुजारिश की थी, मेरा तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके की है, लेकिन दानियाल साहब मुझे लगता यह है कि आप इस ऑपरेशन की इसलिए मुखालफत करना चाहते हैं क्योंकि जब ये कराची में शुरू हुआ था तो हुआ दहशतगर्दी पे था, और उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, इसके अंदर एहतसाब भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि अगर पंजाब में आ गए और रेंजर्स पंजाब में आ गए तो उसके बाद एहतसाब भी हो जाएगा और शायद कुछ फाइलें आपकी भी खुल जाएं। वक्त हुआ खत्म, नेक्स्ट वीक तक लिए दीजिए मुझे इजाजत।